ہے۔ ہجرت کی رات کا تو کیا بھی کہنا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے صدیق میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو اور ایک ہجرت کی رات کی نیکی مجھے دے دو۔ صدیق اکبر کہا کرتے تھے عمر میرے پاس وہی تو ایک کمائی ہے، اسی کو تو مجھے مان ہے، کیا وہ بھی تجھے دے دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار صدیق اکبر کے گھر کی طرف گئے ہیں نا، اس رات سے تقریباً 20-21 راتیں پہلے سرکار نے فرمایا تھا صدیق تیار رہنا، ان قریب ہم نے ہجرت کر کے مدینہ جانا ہے۔ ابھی وقت نہیں بتایا تھا کہ کس دن جانا ہے۔ تو اس رات جب سرکار صدیق اکبر کے دروازے کے پاس گئے ہیں نا، ابھی دروازے کو دستک نہیں دی، سرکار صدیق اکبر نے پچھلی رات کا وقت ہے دروازہ پہلے ہی کھول دیا، دروازہ پہلے ہی کھولا، تہجد کا وقت ہے۔ سرکار نے پوچھا صدیق لگتا یہ ہے کہ تم پہلے ہی میرے منتظر تھے، میں نے تمہیں بتایا ہی نہیں تھا کہ آج رات جانا ہے؟ تو فرمایا عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو یہ نہیں بتایا تھا کہ آج رات جانا ہے، لیکن اس دن تو آپ نے بتایا تھا نا کہ ان قریب جانا ہے۔ سرکار اس دن سے لے کر آج تک ہر رات یہیں پہ کھڑے ہو کے آپ کا انتظار کرتا ہوں، ایک لمحہ بھی میں نے سو کے نہیں گزارا کہ نہ جانے سرکار آ جائے، میں آرام کی نہیں سو رہا ہوں، سرکار کو زحمت اٹھانا پڑے، دستک دینا پڑے، حضور یہیں پہ کھڑا ہو کے ہر رات منتظر رہتا ہوں۔ یہ ان کی محبت کا عالم۔ صدیق چلو مدینہ جانا ہے، ہجرت کرنی۔ سرکار سے صدیق اکبر نے ہاتھ پکڑ کے پوچھا حضور میں جانے کو تیار ہوں، میری جان بھی آپ پہ قربان ہے، لیکن سرکار اتنا تو بتائیں کہ یہ صرف آپ کی مرضی ہے یا خدا کی بھی مرضی ہے؟ تو فرمایا کہ صدیق یہ میری مرضی بھی ہے اور میرے ساتھ ساتھ میرے خدا کی مرضی بھی ہے۔ خدا بھی کہتا ہے کہ محبوب اپنے ساتھ یارے غار صدیق اکبر کو لے کے چلو۔ صدیق نے نہیں پیچھے مڑ کے دیکھا، نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میری بچیاں گھر میں جوان ہیں، میری بیوی گھر میں ہے، میرا والد گھر میں بوڑھا اندھا ہے، نبینا ہے آنکھوں سے، اور میرے گھر میں دیگر معاملات ہیں، میں تاجر ہوں، کہیں سے لین دین کرنا ہے، 2 منٹ مجھے مہلت دے دے، میں سواری لے لوں، کوئی انتظام کرتا ہوں۔ نہیں، ایک قدم اندر ہے، ایک قدم باہر ہے، گفتگو ہو رہی ہے، چلے سرکار میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ پھر مکہ سے مدینہ کی طرف جب جاتے ہیں تو کبھی آگے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے پیچھے چلتے ہیں سرکار کے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ سرکار نے پوچھا کہ صدیق ایک جگہ پہ ٹھہر کے چلتے کیوں نہیں، آگے چلو یا پیچھے چلو، دائیں چلو یا بائیں چلو؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج ہجرت کی رات ہے، ہم چوری چھپے جا رہے ہیں، سارا مکہ ہمارے خلاف ہے، وہ ہمیں ڈھونڈنے پہ نکلا ہوگا۔ جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ کافر سامنے سے آ کے آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے تو میں بھاگ کے آگے ہو جاتا ہوں کہ اس کا وار ہے، اس کی تلوار اٹھے، جب اس کا وہ نیزہ اٹھے تو محبوب میری گردن پہ چلے، میرا سینہ آگے آئے، آپ کی جان بچ جائے۔ اور مجھے جب خوف ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے آئے گا تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، ڈر ہوتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے ہوگا تو میں بھاگ کے دائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ محبوب آپ کی جان کو اوپر تکلیف نہ آئے، صدیق جو ہے آپ کو اوپر مار رکھنے کے لیے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ وہ محبتیں ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا جن کا بدلہ میں دنیا میں ادا نہیں کر سکتا۔ اور مال کی جب باری آتی ہے صدیق اکبر سارا مال سرکار کی قدموں پر نچھاور کر دیتے ہیں، اتنا ایک رتی برابر، ایک سوئی برابر گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتے کہ شاید یہ رکھ کے بھی کوئی یہ نہ کہے کہ سرکار صدیق اکبر کو محبوب سے زیادہ مال سے محبت تھی، سب کچھ قربان کر دیا۔ اور پھر یہی وہ رات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جان کی قربانی بھی دے رہے ہیں، گھر بھی چھوڑ رہے ہیں، وطن بھی چھوڑ رہے ہیں، اپنی بیوی بچے بھی چھوڑ رہے ہیں، پھر چلتے چلتے جب غارِ ثور کے پاس پہنچے، ان 20 دنوں میں صدیق اکبر نے سارے انتظامات ذہنی طور پہ کر لیے تھے کہ میں نے محبوب کو مکہ سے نکالنا کیسا ہے اور کس طرف سے لے کے پھر میں نے مدینہ پہنچنا ہے۔ صدیق اکبر نے مخالف راستہ استعمال فرمایا تھا، جو مکہ سے مدینہ سیدھا راستہ جاتا ہے نا، وہ راستے کی بجائے آپ مخالف سمت سے گئے تھے، مخالف سمت سے گھوم کے پھر آپ جو نا وہ مدینہ گئے تھے تاکہ کافر جو ہے اس راستے پہ نکلے اور ہم ادھر سے جو نا مدینہ پہنچ جائیں۔ مخالف سمت پہ جب چلے تو صدیق اکبر نے یہ پہلے ذہنی طور پہ تیاری کر لی تھی کہ اس رات چونکہ ہم رات کا وقت ہوگا، صبح جلدی ہو جانی ہے، تو رات یہ تھوڑا سا وقت 2-4 گھنٹے کا ہمیں شہر سے باہر نکلنے کے لیے ناکافی ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ یہ رات ہم شہر کے اندر چھپ کے بھی گزارے، یہ رات ہم شہر میں چھپ کے بھی گزارے۔ تو چھپنے کے لیے صدیق اکبر نے غارِ ثور کا انتخاب پہلے کیا ہوا تھا۔ غارِ ثور کی جو اونچائی ہے، اگر آپ اللہ پاک ہم سب کو وہاں پہ لے کے جائے، نیچے کھڑا ہو کے بندہ وہاں اس کو اوپر کی طرف دیکھے نا تو بندے کے سر کی پگڑی نیچے گر جاتی ہے، اتنی اونچائی ہے۔ 4000 فٹ کی اونچائی پہ اس غار کا دروازہ ہے، اس کا منہ ہے، 4000 فٹ کی اونچائی پہ اس کا منہ ہے غارِ ثور کا، باڑی بھی اور اونچی ہے، یہ درمیان میں غار ہے، نیچے سے اگر دیکھیں تو چھوٹا سا سوراخ ہی نظر آتا ہے اس کا دروازہ۔ تو
ہوا تھا. اب تو وہاں پہ راستے بنے ہوئے نا, لوگ زیارت کے لیے جاتے اس غار کی, وہاں پہ جا کے بیٹھتے وقت ادا کرتے. تو اس وقت تو کوئی راستہ نہیں تھا اس کی طرف جانے کے لیے, کیونکہ وہ ایک غیر ضروری جگہ تھی نا, اور غیر سیاہ گاہ تو وہ تھی نہیں کہ جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہو. سیاہ گاہ تو اب بنی ہے لوگوں کے لیے کہ یہ زیارت کی سرکار کے آرام گاہ ہے. تو اس وقت پہاڑی تھی, صرف راستہ بھی نہیں تھا, اور کانٹے دار پر جو نا بوٹیاں اور جھاڑیاں تھی. نیچے کھڑے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے کھڑے. تو سرکار نے فرمایا صدیق کدھر لے کے جانے کا ارادہ ہے؟ تو عرض کیا کہ حضور میری رائے یہ ہے اور میرا یہ مشورہ تھا کہ ہم اس رات یہ جو بھاگنے والی ہے یہاں سے نکلنے کی, اس غار کے اندر چھپ کے گزاریں گے. تو حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہوں, آپ کو اٹھا کے میں غار کے منہ کے اوپر لے کے جاتا ہوں. 4000 فٹ کی اونچائی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو کندھوں پہ اٹھایا, اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پہاڑ پہ اکیلے چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو صدیق اکبر 4000 فٹ کی اونچائی جو ہے سرکار کو کندھوں پہ بٹھا کے پھر عبور کر رہے ہیں. غار کے منہ کے پاس جب پہنچے, ادھر سورج کا جو نا پہلا جو نا وہ طلوع ہونے والا ہے, صبح کا وقت ہے, منہ کے پاس پہنچ گئے. عرض کیا کہ حضور میں نے غار کو اندر سے جا کے بھی دیکھا نہیں تھا, اگر دن کو پہلے کسی وقت جاتا لوگوں کو شک ہو جاتا, اس لیے میں گیا ہی نہیں, آج ہی آپ کے ساتھ ہی آیا ہوں. تو حضور 2 پل آپ یہاں پہ ٹھہریے باہر, میں اندر جا کے غار کو اچھی طرح سے دیکھ لوں, کوئی موذی جانور نہ ہو, کوئی پرندہ نہ ہو, کوئی تکلیف دینے والی چیز نہ ہو, بیٹھنے کی جگہ ہے کہ نہیں ہے. جب صدیق اکبر غار کے پاس گئے نا تو جا کے دیکھا, اندر جب داخل ہوئے تو وہ غار کو بہت بڑی نہیں تھی, چھوٹا سا, جو کہہ رہے جتنا یہ ڈائٹ ہے نا اسے ڈبل کر لیں, یہ جگہ بس کے لیے, یہ بھی جگہ زیادہ ہے محراب کی جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے, یہ بھی جگہ زیادہ ہے. اتنی تھی کہ ایک بندہ بیٹھ کے اندر داخل ہو سکتا تھا, بس بیٹھ کے اندر داخل ہو سکتا تھا, دوسرا داخل ہوتا تو آدھا اندر ہوتا آدھا باہر ہوتا تھا. اتنا چھوٹا سا وہ سوراخ ہے, بس اتنی چھوٹی سی جگہ ہے. تو جب صدیق اکبر اندر داخل ہوئے نا تو اندر کافی سارا وہ جالا سا لگا ہوا تھا, صدیق اکبر نے وہ صاف کیا. اتنے سے احاطے کے اندر بے شمار سوراخ ہی سوراخ تھے. صدیق اکبر نے جب سوراخ دیکھے تو محسوس کیا یہ تو سانپ کے سوراخ ہیں اور موذی جانوروں کے سوراخ ہیں. آپ نے اپنے سر کے امامے کو اتارا, اپنے قمیض کو اتارا, اور غیر ضروری جتنے بھی کپڑے تھے آپ نے سارے اتار کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کے ساتھ ان سوراخوں کو بند کیا. آخر کار اتفاق ایسا, اور آپ کی طرف سے امتحان بھی تھا, ایک سوراخ بچ گیا. صدیق اکبر کے پاس کپڑا بھی جو غیر ضروری تھا وہ ختم ہو گیا, صرف سطر آپ کا جھانپے کے لیے کپڑے کافی ہے, بس وہی ہے آپ کے پاس, اب کپڑا اور ہے نہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سے صفائی سے نگار کے کی, کپڑے سے سوراخ بند کیے, اس کے اوپر خود کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے کیا بلکہ وہاں پہ بیٹھ گئے آپ, یوں کر کے اپنا قدم اس کے اوپر رکھ کے, اور عرض کیا کہ حضور اب آپ اندر تشریف لے جائیں. پہلی بات تو یہ کہ جب سرکار اندر داخل ہوئے نا تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا تو یوں لگا جیسے اندر دن چڑھ گیا ہو. سرکار کے چہرہ مبارک کی اتنی شعائیں اور نور نکلا, غار اندر سے روشن ہو گیا. خیر میں بیٹھا تھا, میں نے عرض کیا حضور آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوں اور میری ران کے اوپر آپ جو ہے نا وہ اپنا سر ورک رکھیں اور آرام کریں. ہم آج کی رات جو صبح 2-4 پل باقی ہیں یہ بھی یہیں پہ گزاریں گے, آنے والا دن بھی یہیں پہ گزاریں گے, اور میری یہ کوشش اور میرا مشورہ ہے کہ اگلے 2 دن جو ہیں ہم یہیں پہ گزاریں گے. انتظام میں نے کیے ہوئے کھانے پینے کے سواری کے. میری بڑی بیٹی اسما ہر روز صبح شام کھانا لے کے آیا کرے گی, اور میرا بیٹا جو عبداللہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا دن غار ثور کے پاس اپنے جانور چلایا کرے گا, جانور چلایا کرے گا, اور غار ثور کی طرف آتے جاتے شخص کو اوپر نظر رکھا کرے گا, اور شام کو جا کے دارالندوہ کے اندر جو کفار کی میٹنگ روم ہے وہاں پہ جا کے بیٹھا کرے گا, اور ان کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری آ کے شام کو میں بتایا کرے گا. حضور میرا یہ مشورہ ہے کہ ہم یہاں پہ 2 دن جہاں پہ گزارے, تاکہ جب ان کی تلاش ختم ہو جائے کہ مکہ شہر سے, تب ہم مکہ سے باہر نکل کے مدینہ کی طرف جائیں گے. سرکار وہاں پہ آرام فرما ہے. غار ثور کے ابھی سرکار آرام فرما ہے کہ وہ جو سوراخ آپ نے بند کیے ہوئے تھے صدیق اکبر نے, وہاں سے ایک سانپ نکلنے کی کوشش کرتا. آپ نے بات بڑی تفصیل سے سنی ہوئی ہے. یہ سانپ جو تھا کم از کم 400 سال پہلے سے اسی غار میں موجود تھا. 400 سال پہلے سے اسی غار میں موجود تھا. اس سانپ کی تاریخ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا کوئی امتی, کوئی راہب, کوئی پادری, کوئی عالم دین کا, دین عیسائیت کا, اپنی قوم کے اندر خطاب کر رہا ہے. دوران خطاب اس نے سرکار کے آنے کا جو نا وہ پیغام امت کو دیا کہ ہماری کتاب انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخری نبی جو ہے محمد مصطفیٰ وہ دنیا میں جلوہ گر
والے ہیں. اب عیسیٰ ابن مریم آگے زمانہ بس انہی کا ہے. تو یہ خطاب کوئی عالم عیسائی کر رہا ہے, لوگ سن رہے ہیں. ساتھ اس نے نام بھی بتا دیا, ساتھ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کی ولادت گاہ جو ہے مکہ ہوگی, ہجرت گاہ جو ہے وہ مدینہ منورہ ہوگی, اور روٹ جو استعمال کریں گے وہ غار ثور کے پاس سے ہوگا. 3 راتیں اور 3 دن غار ثور میں قیام کریں گے. یہ جب وہ عیسائی راہب اپنی امت کو بیان کر رہا ہے قوم کو, تو وہاں پہ جھاڑیوں میں ایک سانپ بیٹھا یہی گفتگو سن رہا تھا کہ وہ تو سب حشرات الارض کے نبی ہوں گے, وہ انسانوں کے بھی نبی ہوں گے, جنات کے بھی ہوں گے, زمینی عرشی سارے مخلوقات کے نبی ہوں گے. جب اس نے یہ بات سنی سانپ نے, اس نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی, مولا میں بھی تو تیری مخلوق ہوں, میرے دل میں بھی محبت ہے, میری یہ دعا ہے کہ مولا مجھے بھی اتنی لمبی زندگی دے کہ تیرے اس محبوب کا دیدار کر سکوں, اسے میں دیکھوں. چونکہ سن لیا تھا کہ غار ثور میں اس کی آرام گاہ ہوگی, 3 دن قیام گاہ ہوگی, نہ جانے کس علاقے کی بات ہے, وہ وہاں سے سانپ چلا اور چلتے چلتے غار ثور کا اس نے اپنا آپ مسکن اور ٹھکانہ بنا لیا. اور اس نے اپنے جو اس غار کے اندر بے شمار سوراخ اور بلیں بنائی کہ ہو سکتا ہے وہ نبی کب آئے, زمانہ گزر جائے, تب تک حالات کے حوادث کی وجہ سے کوئی سوراخ بند نہ ہو جائے, تو میں بے شمار سوراخ بنا لوں کہ ایک بند ہوگا تو دوسرے سے نکل جاؤں گا اور ان کا دیدار کروں گا. آج جب سرکار غار ثور میں آئے, مہک اس نے بھی محسوس کر لی, وہ نور اس نے بھی محسوس کر لیا جو نیچے چھپ کے بیٹھا تھا. صدیق اکبر نے کپڑا ہر سوراخ کے اوپر رکھا ہوا ہے, لیکن جب وہ اس سوراخ پہ آیا جہاں پہ آپ کا قدم تھا, اس نے محسوس کیا کہ یہ وہ چیز ہے جہاں پہ ڈنگ مارنا آسان ہے, کپڑے پہ سانپ ڈنگ نہیں مارتا, اس کے دانت پھنس جاتے, تو اس نے یہاں پہ ڈنگ مارنا شروع کیا. آپ دیکھیں یہ جان کی بازی ہے, جان ایسی چیز ہے, شریعت کہتی ہے, صبح میں بات کر رہا تھا کہ شریعت کا یہ قانون ہے کہ جب بھی تمہاری جان جانے کا خطرہ ہو, تمہیں کوئی مجبور کرے یا تمہیں کوئی چیز تکلیف دے رہی ہو, شریعت کہتی ہے کہ تب تم ہماری شریعت کو پر عمل نہ کرنا, اپنی جان بچا لینا. سب کاموں سے بڑھ کے جان ضروری ہے, جان ضروری ہے. تم مرنے لگے ہو تو مردار کھا سکتے ہو, تم تلوار کے نیچے مجبور ہو تو کلمہ چھوڑ سکتے ہو, اپنی جان بچاؤ. لیکن جان تب بچائی جائے گی جب معاملہ خدا اور بندے کے مابین ہو, اور جب جان کا معاملہ ہو اور بندے اور خدا کا معاملہ ہو. لیکن جب جان کا تعلق اور اس کی نسبت ہو جائے محمد مصطفیٰ کی طرف, جب خدا اور بندے کے مابین فیصلہ ہے تو جان بچانا ضروری, اور جب خود بندے اور مصطفیٰ کے مابین فیصلہ ہے تو شریعت کہتی ہے پھر اپنی جان کو نہیں دیکھنا, پھر محمد مصطفیٰ کے ادب اور احترام اور ان کے جو ان کے عقیدہ اور ایمان کو دیکھنا ہے. اپنا سب کچھ اپنی جان سمیت ان کے قدموں پر نچھاور کر دینی ہے. النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم, کیونکہ تمہارا نبی تمہاری جانوں کے تم سے بھی زیادہ حقدار ہے, تمہارا نبی تمہاری جانوں کا تم سے بھی زیادہ حقدار ہے. صدیق اکبر نے جب دیکھا نا کہ وہ مجھے نیچے سے کوئی چیز ایذا دے رہی ہے, تو صاحب ظاہر ہے جان جانے کا خطرہ ہے. ایک مرتبہ صاحب ڈنگ مارے بندہ مر جاتا ہے, نہ جانے کتنی دفعہ اس نے ڈنگ مارا, لیکن یہ محبت تھی. اور محبت کا عالم دیکھے, بندہ تڑپ جاتا ہے, سانپ اگر ڈس لے, 1 دفعہ مارا, 2 دفعہ مارا. صدیق اکبر کی اسی ران کے اوپر سرکار کا سر مبارک بھی ہے, اسی ران کے اوپر جس ران کو نیچے سے سانپ ڈس رہا ہے, ذرا اتنی بھی جنبش نہیں آنے دے رہے کہ کہیں قدم ہلا, کہیں ران ہلی, سرکار جاگ نہ جائے, سرکار کے آرام میں خلل نہ آ جائے. یہ محبت کا عالم ہے. لیکن سرکار بھی ہمارے نبی بے خبر تو نہیں ہے نا, نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو زمانے کی خبر رکھے, نبی کا معنی غیب جاننے والا. میرا تو ایمان یہ ہے, سرکار نے خود بکے فرما دیا, ہم سب کا ایمان ہے کہ سرکار فرماتے ہیں لوگوں تنام عینایا ولا ینام قلبی, تم سوتے مجھے دیکھتے ہو کہ میری آنکھیں بند ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے, میری آنکھیں صرف سو جاتی ہیں, میرا دل ہر لمحہ جاگ رہا ہوتا ہے. میں دل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں کہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے. وہ جو سب سے کلوز محبوب اور دوست ہے صدیق, یار غیار ہے, کیا صدیق اس کی ران پہ آرام فرما ہو کے دیکھ نہیں رہے ہوں گے کہ میرا امتی میرا محبوب آج کرتا کیا ہے, اس مشکل وقت کے وقت اپنی جان کا لحاظ رکھتا ہے کہ میرے آرام کا لحاظ رکھتا ہے. پھر جب 2-3 دفعہ صدیق نے ڈنگ سہ لیا اور وہ زہر اندر جسم میں چلا گیا, تو فوراً جب چہرے کا رنگ زرد ہوا نا, تو سرکار نے خود اپنی آنکھیں کھولی. آزمایا لیا نا, جب کہ آزمائش میں پورا اور کھڑا اترا ہے صدیق, تو آنکھیں کھولی, پوچھا صدیق کیا ہوا, تیرے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہو گیا؟ قرض کیا یا رسول اللہ نیچے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز مجھے بار بار ڈس رہی ہے. سرکار نے جب اتنی بات سنی تو سرکار مسکرا کے فرمانے لگے صدیق اپنا قدم ہٹا, جس طرح تو میرے عاشق ہے نا اور اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے, تیرے قدم کے نیچے بھی میرا عاشق بیٹھا ہوا ہے. وہ بھی کئی سالوں سے منتظر تھا کہ میں یہاں پہ کب آؤں,
تھا جو تجھے جہاں نس رہا ہے، قدم ہٹاؤ سے میرا دیدار کرنے دے۔ خیر وہ سام باہر نکلا، سرکار کا دیدار کیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک کے اوپر سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ تمام بائیوں سے بڑی دوا سرکار کا لعاب دہن، وہ لگایا تو فوراً سرکار کا قدم ٹھیک ہوا، آپ کی تکلیف چلی گئی، وہ جو ایک سانس کا تکلیف کا وہ بھی درد چلا گیا۔ تو اس کے بعد سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لمحے سرکار نے، چونکہ وہ خاص ایک مقام تھا، قربت کا مقام بھی تھا اور تنہائی کا مقام بھی تھا، تو اپنے محبوبوں کو سرکار نے کئی ایک ایسے مقاموں پہ نوازا ہے، اور رب بھی نوازتا ہے۔ تنہائیوں میں جب کوئی بندہ رب سے ہم کلام ہوتا ہے نا، یا اپنے محبوب سے ہم کلام ہوتا ہے، تو محبوب اپنے محب کو نواز دیتے ہیں۔ یہ محبوب اور محب کی تنہائی میں ملاقات تھی، اس ملاقات میں سرکار نے بڑا صدیق اکبر کو نوازا، بڑا نوازا۔ ایک نوازش تو یہ ہوئی کہ صبح جب ہوئی تو کفار مکہ پیچھے چڑھ آئے، ان کو محسوس ہوا کہ شاید اس غار میں کہیں چھپے نہ ہو۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ غار کا منہ بڑا تنگ تھا، اور وہاں سے جو نا ایک بندہ آرام سے بیٹھ سکتا تھا، دوسرا آدھا اندر تو آدھا باہر، قدم اندر تو سر باہر، سر باہر تو قدم اندر، یہ وہاں اتنی چھوٹی سی وہ غار ہے۔ جب کافر دروازے تک پہنچ آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ سرکار کا تو مقام ایمانی طور پر بہت ہائی لیول کا ہے، آپ کے ایمان کی تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی، بنسبت صدیق اکبر کے امتی ہونے کے حیثیت سے صدیق اکبر کا ایمان سرکار سے بہت نیچے تھا، اور ہر امتی کا نیچے ہے۔ تو جب وہ منہ تک پہنچ گئے نا غار کی، تو اب قریب تھا کہ ایسے تھوڑا سا جھک کے دیکھتے تو ان کو دونوں حضرات اندر بیٹھے نظر آ جاتے، صدیق اکبر اور ساتھ محبوب کے اندر بیٹھے جھک کے دیکھتے۔ لیکن رب کی کرنی ایسی کہ رب نے ان کو اتنی عقل ہی نہیں دی کہ جھک کے دیکھ لیں۔ 4000 فٹ کی اونچائی تک پہنچ گئے، لیکن غار تک گئے تھے نا، غار میں جا کے دیکھ کے آئے، وہاں پہ جا کر رب نے عقل ہی چھین لی کہ جہاں پہ جس جگہ پہ دیکھنے آئے ہیں اس کو غور سے دیکھے تو صحیح، وہاں پہ جا کر اپنے عقل ان کی ختم کر دی۔ اب قدم ان کے جہاں پہ ہیں غار کے منہ کے سامنے، صدیق اکبر ان کفار کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں، چونکہ ایمان میں ذرا سرکار سے نیچے تھے، کمزور تھے، یہاں پہ تھوڑا سا متزلزل ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، سرگوشی کرتے ہوئے کہ کافر بالکل ہمارے سر پہ پہنچ آئے ہیں، اگر نیچے جھک کے دیکھ لیا تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ اتنی جب دل میں تھوڑی سی بات بیٹھی نا، ڈر خوف محسوس کیا، تو فوراً جبریل آ گئے۔ جبریل آئے اور سرکار کو پیغام دیا کہ محبوب آپ کا یار غار جو ہے نا اس وقت گھبرا رہا ہے، اس سے آپ اعلان کریں کہ لا تحزن، اے صدیق غم نہ کر، پریشان نہ ہو، میں اور تو اکیلے ہی یہاں پہ نہیں ہیں، ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جس کی خاطر آج ہم وطن چھوڑ رہے ہیں، ہجرتیں کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں تنہا نہیں چھوڑے دے گا۔ اور پھر آپ